پھیلی ہوئی ہے آشوب چشم کی، تو یہ سن رکھا ہے ہم نے کہ جنہیں یہ آشوب چشم کا مرض ہوتا ہے وہ نابینا ہی سے محفوظ رہتا ہے. تو حضور کیا جنہیں یہ مرض نہیں لگا کیا وہ دعا کر سکتے ہیں کہ انہیں آشوب چشم کا مرض ہو جائے تاکہ وہ نابینائی کے مرض سے بچ سکیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. آشوب چشم ایک مخصوص مرض ہے. کچھ بیماری سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہو رہی ہے ہمارے یہاں، غالباً یہ کراچی میں پھیلی ہے. تو یہ اس طرح کا سوال چلانے سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ کسی اچھے تجربہ کار ڈاکٹر جو بڑے ہاسپٹل سے اس کا تعلق ہو اس سے مشورہ کر لیا کریں کہ یہ بیماری چلی ہے نہیں چلی. پچھلی بار بھی بخار کا سوال چلا تھا، پھر مجھے معلومات ہوئی جو ڈاکٹر جس کو اچھی معلومات ہے ہاسپٹلوں سے واسطے، تو اس نے کہا کہ ایسے خاص کیس آ نہیں رہے بخار کے. آپ مدنی چینل میں سوالات چلا کر آزمائش ہو جاتی ہے. تو یہ آنکھوں کی بیماری ہے تو اسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اتنا نہیں ہے لیکن کچھ کیس آ رہے ہیں آنکھوں کی بیماری ہے. اور آشوب چشم اور چیز ہے. آشوب چشم ہے نا، اس میں آنکھ لال ہو جاتی ہے اور گدلا پانی بہتا ہے، وہ گاڑھا سا پانی بہتا ہے. تو یہ شاید آشوب چشم نہیں پھیلی، کوئی بیماری ضرور پھیلی ہوگی کہ جس سے مطلب آنکھوں میں درد ہوتا ہوگا اور پھر پانی وغیرہ آتا ہوگا. تو ہر بیماری کو آشوب چشم نہیں بولتے، جیسے ہر بیماری کو کینسر نہیں بولتے. تو ایک دم ڈراتے ہیں نا آدمی کو. تو خیر آشوب چشم میں عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آشوب چشم یہ اچھی بیماری ہے. جس پاک میں 3 بیماریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کو برا نہیں جانا، مکروہ مت سمجھو، ناپسند مت کرو اس کو، کہ اس میں ایک آشوب چشم بھی ہے کہ اس سے اندھاپا دور ہوتا ہے. کہ اگر کہنے کہ اندھاپے کو روکے گی، ہے آنکھوں کی روشنی ظاہر نہیں ہونے دے گی. جس کو آشوب چشم ہوتا ہے اس کو یہ فوائد ہوتے ہیں. اچھا یہ ڈھونڈ کے یہ سن گلاسز والے اسلامی بھائی دکھا رہے ہیں. اب مجھے دکھائیے سینکڑوں ہزاروں جمع ہوئے ہیں کتنے اس میں یہ آنکھ کی بیماری والے 2 ابھی تک تو مجھے نظر آئے. تو اگر ہزاروں میں 2 ہو تو اس کو بیماری پھیلنا نہیں بولتے. تاہم اگر ہے بھی تو اللہ پاک سب پر عافیت اتارے اور شفا کلی عطا فرمائے. بیچارے ظاہر ہے کہ جن کو ہوتی ہے وہ تکلیف پہ تو آتے ہیں اندر اسٹوڈنٹ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد ہی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور سانس روکیں. یعنی ایک سانس میں سانس لے لیں، یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، یہ 11 بار ایک سانس میں کہہ دیں اور یہ 10 انگلیوں کو دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں. اس کا ایک یعنی آنکھوں کی یہ مستقل ہر نماز کے بعد عمر بھر اگر کریں تو مدینہ انشاءاللہ اس سے آنکھوں کی حفاظت ہوگی. اور دوسرے یہ کہ نماز کے بعد فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ 3 بار پڑھ کے انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں. اور آیت الکرسی میں جب وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا تک پہنچے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پر اپنی یہ 5 انگلیاں سیدھی آنکھ پر سیدھے ہاتھ کی، الٹی آنکھ پر الٹے ہاتھ کی 5 انگلیاں یوں رکھ لیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا یہ 11 مرتبہ پڑھیں. اور پھر پڑھیں گے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. نہیں آیت الکرسی مکمل کر لیں گے اور اب دم کر کے ان 10 انگلیوں پر آنکھوں پر پھیر لیں. انشاءاللہ آنکھوں کی حفاظت ہوتی رہے گی، بینائی کی حفاظت ہوتی رہے گی، نظر انشاءاللہ محفوظ رہے گی کمزوری سے، اور اس طرح انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے.